السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 9 ہے سورہ اعراف کی ترجمہ تفسیر 333 کے مطابق جب بنی اسرائیل نے تکالیف و شقہ کی وجہ سے احکام توریت کو قبول کرنے سے انکار کیا تو حضرت جبرائیل نے بحکم الہی ایک پہاڑ جس کی مقدار ان کے لشکر کے برابر تھی کم از کم ایک فرسنگ اوپر ان کے سر پر صاحباں کی طرح ان کے سروں کے قریب کر دیا اور ان سے کہا کہ احکام توریت قبول کرو ورنہ یہ تم پر گرا دیا جائے گا۔ پہاڑ کو سروں پر دیکھ کر سب کے سب سجدے میں گر گئے مگر اس طرح کے بایاں رخسار اور ابرو تو انہوں نے سجدے میں رکھ دی اور داہنی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں ہم پہ گر نہ پڑے۔ چنانچہ اب تک یہودیوں کی سجدے کی یہی شان ہے، یعنی کہ وہ اسی طرح ہی سجدہ بھی کرتے ہیں۔ آگے بیان کیا جاتا ہے کہ حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت نکالی اور ان سے عہد لیا کہ آیت و حدیث دونوں پر نظر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذریت نکالنا اس سلسلہ کے ساتھ تھا جس طرح کہ دنیا میں ایک دوسرے سے پیدا ہوں گے اور ان کے لیے ربوبیت اور وحدانیت کی دلائل قائم فرما کر اور عقل دے کر ان سے اپنی ربوبیت کی شہادت طلب فرمائی، یعنی اقرار کیا کہ اپنے اوپر ہم نے تیری ربوبیت اور وحدانیت کا اقرار کر لیا۔ یہ شہادت کرنا اس لیے ہے کہ ہمیں کوئی بعد میں وہ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کوئی تنبیہ کرنے نہیں آیا تھا، جیسا انہیں دیکھا کہ ان کی اتباع و اقتدار میں ویسا ہی کرتے تھے، یعنی کہ یہ عذر کرنے کا موقع نہ رہا کہ جب ان سے عہد لے لیا گیا اور ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے اس عہد کو یاد دلایا اور توحید پر دلائل قائم ہوئے۔ آیت نمبر 342 کے مطابق یعنی کہ بلم باور جس کا واقعہ مفسرین نے اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جبارین سے جنگ کا قصد کیا اور سرزمین شام میں نزول فرمایا تو بلم باور کی قوم بلم باور کے پاس آئی اور اس سے کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت تیز مزاج ہیں اور ان کے ساتھ کثیر لشکر ہے اور وہ یہاں آئے ہیں، ہمیں ہمارے بلاد سے نکالیں گے، یعنی کہ بستی سے نکالیں گے اور قتل کریں گے اور بجائے ہمارے بنی اسرائیل کو اس زمین میں آباد کریں گے۔ تیرے پاس اسم اعظم ہے اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، تو نکل اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہاں سے ہٹا دے۔ بلم باور نے کہا کہ تمہارا برا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور ان کے ساتھ فرشتے ہیں اور ایماندار لوگ ہیں، میں کیسے ان پر دعا کروں؟ میں جانتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہے، اگر میں ایسا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ مگر قوم اس سے اصرار کرتی رہی اور بہت اللہ و درازی کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ سوال جاری رکھا تو بلم باور نے کہا کہ میں اپنے رب کی مرضی معلوم کر لوں، اور اس کا یہی طریقہ تھا کہ جب کوئی دعا کرتا تو پہلے مرض الہی معلوم کر لیتا اور خواب میں اس کا جواب اس کو مل جاتا۔ چنانچہ اس مرتبہ بھی اس کو یہی جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہمراہیوں کے خلاف دعا نہ کرنا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی مگر میرے رب نے ان پر دعا کرنے کی ممانعت فرما دی۔ تب قوم نے اس کو ہدیے اور نذرانے دیے جو اس نے قبول کیے اور قوم نے اپنا سوال جاری رکھا۔ تو پھر دوسری مرتبہ بلم باور نے رب تبارک تعالیٰ سے اجازت چاہی، اس کا کچھ جواب نہ ملا۔ اس نے قوم سے کہہ دیا کہ مجھے اس مرتبہ کچھ جواب نہیں ملا۔ قوم کے لوگ کہنے لگے کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو وہ پہلے کی طرح دوبارہ بھی منع فرماتا، اور قوم کو اللہ و اسرار پر اور بھی زیادہ ہو گیا، حتیٰ کہ انہوں نے اس کو فتنہ میں ڈال ہی دیا اور آخر کار وہ بد دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھا تو جو بد دعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اس کی قوم کی طرف پھیر دیتا تھا اور اپنی قوم کے لیے جو دعائے خیر کرتا تھا بجائے قوم کے بنی اسرائیل کا نام اس کی زبان پر آ جاتا تھا۔ قوم نے کہا کہ اے بلم یہ کیا کر رہے ہو، بنی اسرائیل کے لیے دعا کرتے ہو اور ہمارے لیے بد دعا کرتے ہو۔ اس نے کہا کہ یہ میرے اختیار کی بات نہیں، میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، اور کی زبان باہر نکل پڑی تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ میری دنیا اور آخرت دونوں تم نے برباد کر دیے۔ اس آیت میں اسی کا بیان ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی آیت میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیا کیجیے۔ خدا حافظ۔